جب تک یہ ثبوت نہیں دے گا مولوی، جب تک یہ ثبوت عالم نہ دے کہ اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے یا پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو پھر ایسے عالموں کی پیروی کرنا، اس کا سننا حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اور آگے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تو صرف اپنے نفس کی خواہش کے لیے پیروی کی۔ اس آیت کے اوپر تو ہمارے معاشرے کے مولوی عالم گفتگو نہیں کرتے، پیروی کرواتے ہیں صرف اپنی۔ He has been awaited for centuries. He has been foretold by all religions. The awaited Messiah, known to others as the Mehdi, and to some as Kalki Avatar. His divine and sublime eminence, Maria's Gohar Shahi, is the awaited one, the Mehdi, Messiah, and Kalki Avatar. ہمارے معاشرے کا حال آج یہ ہے کہ لوگ کسی بھی مولوی کو، عالموں کو یوں ہی منہ اٹھا کر ایسے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی سننے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور حدیث کا حکم کیا ہے۔ عالموں کے حوالے سے، مولویوں کے حوالے سے کس کی سننی چاہیے اور کس کی نہیں سننی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے مسلمانوں میں، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد اہل نظر، اہل کان اور اہل زبان کی ہے۔ میں ان حقیقی اہل نظر کی بات نہیں کر رہا، وہ جو اہل نظر گزر گئے پچھلی دور میں، وہ اہل نظر اپنی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کرتے تھے، اپنی ان آنکھوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، رب کے جلووں کا دیدار کیا کرتے تھے اپنی نظروں سے، اور اسی میں مست رہا کرتے تھے۔ وہ تھے حقیقی اہل نظر۔ آج کے دور کے جو اہل نظر لوگ کہلاتے ہیں، وہ ناسوتی اہل نظر ہیں۔ صرف اس دنیا کی چمک دھمک انہیں دکھتی ہے، جو داڑیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں، سر پہ امامے دیکھنا پسند کرتے ہیں، جسم پہ اچھے خوبصورتی لباس دیکھنا پسند کرتے ہیں، بھلے اس جسم کے اندر شیطان ابلیس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اور آج کے دور کے جو اہل کان ہیں، جنہیں اہل کان کہا جاتا ہے، انہیں صرف سننے میں مزہ آتا ہے۔ فلانے مولوی نے کیا خوب تقریر، کیا خوب بیانات کی ہے، ایسے لوازمات بیانات کو سننے میں وہ مست مگن رہتے ہیں، چاہے وہ سامنے والا بندہ تعلیم حقیقی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وہ تعلیم حقیقی بیان کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس صحابہ اکرام کی حالات زندگی بیان کرنا صحیح طریقے سے آتا ہو، اولیاء اللہ کی روایتیں، حالات زندگی، قصے، کہانیاں، چند کتابوں کی حدیثیں اور قرآنی الفاظ خوبصورت سے خوبصورت انداز میں، قرآن کے الفاظ خوبصورت سے خوبصورت اندازوں میں بیان کرنا آنا چاہیے، آتا ہو۔ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، چاہے وہ زندیق ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو جائے، گمراہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ساتھ میں ہمارے معاشرے کے ان فرقہ وارانہ لوگوں میں یہ بات بھی دیکھی گئی ہے، یہ خاصیت بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کے عالموں کو، مولویوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ گھریلو مسئلے مسائل ہوں، دنیاوی مسئلے مسائل ہو یا دینی مسئلے مسائل ہو، بھائی میں تو اپنے فرقے کے عالموں سے، مولویوں سے سنوں گا، تب اعتبار کروں گا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کا، ہمارے مسلمانوں کا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے عالموں نے، تمہارے مولویوں نے جو تم سے کہا، کیا وہ حق ہے؟
تو ان کا عقیدہ، ان کی سوچ یہ کہتی ہے کہ ہاں بھائی وہ صوفی اسکالر ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، دنیا غلط ہو سکتی ہے، سورج پچھم سے نکل سکتا ہے، پر ہم انہیں غلط مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ ڈگری ہولڈر ہیں، وہ صوفی اسکالر ہیں، وہ قرآنی مفہوم بیان کرتے ہیں، حدیثوں کے مفہوم پیش کرتے ہیں، اور ان کے قرآن مجید پڑھنے کا انداز، وہ قرات، تلفظ، کہیں سے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ سنی جماعت سے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی نہ مانیں، ہم ان کی پیروی نہ کریں تو پھر کس کی کریں؟ تو یہ عقیدے سنی جماعت، بریلوی، اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اسی طرح کے عقیدے دیگر اور جو فرقے ہیں جیسے اہل حدیث ہے، بہاوی دیوبندی ہے، قادیانی ہے، ان سبوں کا بھی عقیدہ سیم انہی کی طرح ہے، جس طرح سے ان کی سوچ ہے، جو ان کے عقیدے ہیں کہ اپنے علماء کے سننا، ان کی بیانات سننا، ٹھیک اسی طرح دیگر اور جو فرقے ہیں ان کے بھی عقیدے انہی کے جیسا ہے، یہ اپنے علماء کے سنتے ہیں تو وہ اپنے علماء کے سنتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کے فرقہ وارانہ لوگوں کی حالت، لیکن کبھی اپنی عقل نہیں لگاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، لیکن کبھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے کہ حضور سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ان علماء کے حوالے سے، ان عالموں کے حوالے سے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے ان علماء کے حوالے سے، ان عالموں کے حوالے سے، اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ چاہے وہ گمراہ ہو جائیں، زندیق ہو جائیں، کافر ہی، منافق ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ لوگ پوری طرح سے گھل مل گئے ہیں، اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ کلام الہی کیا ہے ان مولویوں کے، عالموں کے حوالے سے، حدیث نبوی کیا ہے علماء کے حوالے سے، عالموں کے حوالے سے، ذرا اس پہ بھی غور کریں، پھر اس کے بعد پیروی کریں ان لوگوں کی، پھر اس کے بعد ان کی سنیں، اس پر غور نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے ان فرقہ وارانہ لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں کہ حدیث میں یہ بات آ چکی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ عالم سو یعنی کہ عالم جاہل، عالم سو کچھ اور ہے، عالم حق کوئی اور ہے، عالم ربانی کوئی اور ہے، اور یہ بات پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، اور حضور کا فرمان ہے کہ عالم حق یعنی عالم ربانی کا دامن تھامو، ان کی پیروی کرو۔ ہمارے معاشرے کے لوگ تو دھوکے کا شکار ہیں اس حدیث کو لے کر کے، جو اصل حدیث ہے، جو عالموں کی پہچان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو دبا دیے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، غور و طلب نہیں کرتے۔ لیکن ایک حدیث جو ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے امت میں جو عالم ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہوں گے، اس حدیث کو لے کر چلتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، اور اس حدیث کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے مسلمان، ہمارے معاشرے کے مولوی، ہر مولوی ہر عالم کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور یہ سوچ کر ان کی پیروی کرتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہمارے امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث بیان فرمائی ہے کہ اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، اس حدیث پہ ہمارے معاشرے کے لوگ، علماء، عالم غور نہیں کرتے، اور نہ ہمارے معاشرے کے مسلمان اس بات پر غور کرتے ہیں، نہیں غور کرتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے جاہل عالم کہا، کون سا جاہل عالم جس عالم سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ اور حضور پاک کی ایک حدیث تو اور بھی ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء من صدری، کہ حقیقی علماء، صحیح عالم علماء وہ ہوگا جس کا سینہ حضور پاک کے سینہ اطہر سے جڑا ہوا ہوگا، یعنی کہ حضور پاک کے سینہ اطہر سے اس علماء کو نور مل رہا ہوگا، علم مل رہا ہوگا۔ تو ایسے علماء کی
پیروی کرنی چاہیے، جس علماء کا سینہ حضور پاک کے سینہ سے جڑا ہوا ہو، ایسے علماء کی سننی چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کا ہر انسان، ہر فیلڈ کا آدمی، مسلمان قرآن کو اپنے فیلڈ کی نظر سے پڑھتا ہے، مطلب کہ اپنے پیشے کے حساب سے پڑھتا ہے، مطلب کہ جس انسان کا جو بھی پیشہ ہے اپنے پیشے کے حساب سے قرآن میں سے وہ تحقیق کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ اگر کوئی وکیل ہے تو وہ وکیل اپنے پیشے کے حساب سے قرآن کے ترجمے، قرآن کے آیات جمع کر رکھتے ہیں، تو وہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن میں وہ آیا ہے، قرآن میں انصاف کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، تو اپنے پیشے کے حساب سے قرآن پیش کر دیتا ہے سامنے۔ اگر ایسے انسان کو کہیں گے کہ کیا آپ نے باطن کے حوالے سے، اپنے روح کے حوالے سے، اپنے قلب کے حوالے سے جو قرآن میں آیتیں آئی ہے، کیا اس کو آپ نے نہیں پڑھا؟ تو پھر وہ شخص یہی کہے گا کہ بھائی جو ہمارا پیشہ ہے، بھائی میں وکیل ہوں تو وکیل کا جو پیشہ ہے وکالت کرنا، انصاف کرنا، تو میں قرآن کو جو تحقیق کرتا ہوں، جو اس کی تفسیر نکالتا ہوں، تو اسی کے حوالے سے نکالتا ہوں اور میں اسی کے اوپر غور کرتا ہوں۔ اس کا جواب یہی ملے گا آپ کو، اور یہی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اسی طرح سے ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر، تو اس کو جب قرآن پڑھنے کے لیے دیا جائے، جو وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے پیشے سے جو مطابق جو بھی قرآن مجید میں باتیں آتی ہے تو وہ اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کا مولوی ہے، اسی طرح سے ہمارے معاشرے کا مولوی ہے، جو اس کے پیشے سے، جو اس کو تقریریں بیان بازی کرنی ہے، اس کے تقریروں کے مطابق، اس کے پیشوں کے مطابق جو قرآن میں جو تحریر نظر آئے گی، جو بھی تفسیر نظر آئے گی، وہ اسے نوٹ کر لیتا ہے، وہ اسے رٹ لیتا ہے، اور پھر وہ اسٹیج پر آ کر، مجلسوں میں، جلسوں میں آ کر لوگوں کی واہواہی لوٹتا ہے، اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے لوگ اہل کان ہیں نا، سننے والے ہیں، اچھی قرات، اچھی تحریر، اچھے لوازمات، ترجمے سننا پسند کرتے ہیں۔ بھلے وہ بندہ، وہ مولوی، وہ عالم حقیقت سے ہمیں محروم ہی کیوں نہ رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، بھلے وہ خود بھی رب سے دور رہے اور لوگوں کو بھی دور رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں اہل کان ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، اچھے سے اچھے الفاظ، اچھے سے اچھا کلام، بھلے انہیں فائز ملے یا نہ ملے۔ اور ہمارے معاشرے کے لوگ جھوٹے اہل نظر بھی ہیں، وہ داڑیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بندے کے چہرے پہ داڑھی ہے، بندے کا چہرہ خوب میک اپ سے کب سے کھل رہا ہے، ہاں بھائی بندے کے سر پر امامے بھی ہیں، اچھے لباس بھی ہیں، یہ بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اس بھیس میں دجال ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ پورے معاشرے کو گمراہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے صوفی ہے اور صوفیاء اکرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور جب صوفی قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کے ہر لوازمات کو، ہر کلام کو بھیتر سے کھنگالتا ہے، اور کھنگالنے میں کافی حد تک محنت مشقت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی مدد سے رب کی ذات تک پہنچ سکے، رب کی ذات تک پہنچ سکے، اس کی دوستی، اس کی ولایت، اس کی دیدار تک پہنچ سکے، اس لیے کھنگالتا ہے۔ صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ جو ہیں، وہ دنیا کے واہواہی لوٹنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اس لیے قرآن کو نہیں کھنگالتا، وہ تو قرآن کو رب کے لیے کھنگالتا ہے، رب کو پانے کے لیے۔ پھر وہ صوفی قرآن مجید کو کھنگالتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے، اسی قرآن میں سے لوگوں کو وہ آیت نکال کر دکھاتا ہے اور سناتا ہے کہ دیکھو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اسلام پر اگر عمل پیرا ہونا ہے تو اپنے سینے کا سرائے صدر لازمی ہے، اپنے سینے کا سرائے صدر کروا لو۔ وہ بتاتا ہے لوگوں کو، وہ بتاتا ہے کہ سورہ تغابن کہتی ہے کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، وہ صوفی لوگوں کو بتاتا ہے پھر کہ دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مطلب یہ کہ ہرگز ایسے لوگوں کی پیروی مت کرنا
जिनके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। ये अल्लाह का फरमान लोगों को बताता है असल सूफी। अब तो ये लाजिम है, फर्ज है हर मुसलमान पे कि वो अपने आलिम दीन से पूछे कि आलिम दीन भाई मौलवी से पूछे कि मौलवी हजरात, आलिम हजरात, हमें ये साबूत दे दें, प्रूफ दे दें कि कुरान का हुक्म है कि आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है कि नहीं। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आपका कल्ब अल्लाह के जिक्र से गाफिल है तो कुरान का हुक्म है कि ऐसे आलिमों की पैरवी ना करें, ऐसे लोगों की पैरवी ना करें कि जिसका कल्ब को अल्लाह ने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। तो लिहाजा अब आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आपका कल्ब अल्लाह का जाकिर है या नहीं। जब तक ये सबूत नहीं देगा मौलवी, जब तक ये सबूत आलिम ना दे कि उसका कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है या फिर अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, तो फिर ऐसे आलिमों की पैरवी करना, उसका सुनना हराम है। ये कुरान मजीद का हुक्म है, वला तुते मन अकफलना कल्बहु अन जिक्रिना। और आगे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसने तो सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए पैरवी की। इस आयत के ऊपर तो हमारे मासले के मौलवी आलिम गुफ्तगू नहीं करते, पैरवी करवाते हैं सिर्फ अपनी। यहाँ से चंद हदीसें उठा लिए, वहां से कुछ अपने पेशे के हिसाब से कुरान मजीद की आयतें उठा लिए और लोगों को सुनाते हैं और वाहवाही लूटते हैं और अपनी पैरवी करवाते हैं। मैं तो अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह इन मौलवियों को, आलिमों को तौफीक अता फरमा कि अपनी खिताब शुरू करने से पहले सबसे पहले इस कुरान मजीद की आयत की तसरीह बयान कर दें सुनने वाले लोगों के सामने कि भाई देखो, कुरान कहता है वला तुते मन अकफलना कल्बहु अन जिक्रिना। उसके बाद फिर अपनी सर्टिफिकेट उठाकर दिखाएं सबको कि देखो भाई मेरा कल्ब तो अल्लाह का जाकिर है, अल्लाह का जिक्र करता है, बातिन का इल्म रखता है, रूह का इल्म रखता है। उसके बाद जो अवाम है, हमारे माशरे के जो मुसलमान है, वो मुतमईन हो जाए, फिर उसके बाद अपनी किताब शुरू करें। चलिए दुनियावी एतबार से हैं आप आलिम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैरवी करना अगर आप कहें तो फिर हमारे पास कसौटी है भाई, कुरान मजीद का हुक्म है। आप साबित कर दें कि आपका कल्ब अल्लाह का जिक्र से गाफिल नहीं है, फिर हम आपकी सुनेंगे, आपकी पैरवी भी करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये साबित मैं कैसे करूं, तो फिर हमें ये बता दें कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात फिर कही क्यों है कि ऐसे लोगों की पैरवी ना करो जिनका कल्ब हमारे जिक्र से गाफिल है। हमारा हक है कि हम ये पूछें, वरना इस आयत का फायदा ही क्या है। हमारा हक है, हम सवाल कर रहे हैं कि बताइए कि आपके कल्ब का स्टेटस क्या है, बताइए कि आपके कल्ब में अल्लाह का जिक्र गूंजता है या नहीं। आपकी जवान, आपकी तस्वीर, आपकी तहरीर, तकरीर, बयानात, इनका हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। कुरान का फैसला यह है कि पूछो, फस्अलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इनसे वो इल्म अहले जिक्र से जो तुम नहीं जानते, वो पूछो। और ये भी पूछो कि क्या इनका कल्ब अल्लाह का जाकिर है या नहीं। वला तुते मन अकफलना कल्बहु अन जिक्रिना, कि ऐसों की इताअत पैरवी ना करना कि जिनके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। क्योंकि आपकी पैरवी करने से पहले हमें यह कंफर्म करना है कुरान का यह हुक्म। अब यह है कुरान, आपकी मर्जी, आप चाहे इसे छुटला दें, आप चाहे मौलवियों वाला रंग कोई खेल जाए, वो अलग बात है, या फिर किसी भी तरह की चाल चले, ये मौलवियों की मर्जी है। लेकिन कब तक इस दुनिया में ही चाल चलेगा मौलवी? जब सांस बंद होगा, कब्र में जाएगा, जब यौमे महशर में खड़ा होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुजरिम होगा। यह है वो शख्स जो मेरी उम्मत को धोखा देता रहा, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुजरिम होगा। अगर ये सच्चा होता तो वरना साबित करता लोगों के सामने, क्योंकि मेरा कल्ब अल्लाह का जाकिर है।